अच्छा, तो हम लाइव आ चुके हैं। हामिद भाई जो है ना वो थोड़े से नमाज पढ़ रहे हैं। तो उसके पहले पहले हम ये करते हैं कि कुछ जो कराची में मास्टर क्लास हो रहे हैं। अच्छा, कोई देखने तो लग जाए, फिर स्टार्ट कर देता हूँ मैं। कोई प्रीवियस लगी हुई क्या सीन है? नहीं, पब्लिक ही तो है। हाँ। अच्छा, तो क्या सीन है गायस? यहीं तो आ गए। अच्छा, सीन ये है कि हम जो है ना वो लाइव आ चुके हैं। और हामिद भाई जो है ना वो नमाज पढ़ रहे हैं। तो कराची में मास्टर क्लास होने वाला है। हामिद भाई उसको लीड कर रहे हैं। और यू नो ऑल अबाउट के उसकी एक लेगेसी है। उसने एक $1 मिलियन की एजेंसी बिल्ड की है पाकिस्तान में बैठे बैठे। तो उसका जो अपना पर्सनल स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो सारा सेल्स के ऊपर है। जो सेल्स इज, आई बिलीव सेल इज बिग बॉन फॉर एवरी बिजनेस, आइदर इट्स फिजिकल और ऑनलाइन। सो कराची में मास्टर क्लास होने वाला है। आई थिंक ये है रिजेट प्लाजा में है। और 2 मार्च पर है। हाँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें रोड मैप होगा फ्रॉम स्टार्ट टू, मतलब जहाँ तक सेल्स की स्टार्ट होती है और जहाँ एंड होती है, जहाँ मिडल होते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट है, कौन कौन से चैनल्स है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे सेल्स टीम को लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एक पोस्टपोन का एक मीटअप होगा, झूठ नहीं बोलेंगे। एक इनिशिएटिव है जो हामिद भाई ने लिया हुआ है कि हम एथिक्स के साथ, एथिकेट्स के साथ जो है ना वो हम लोग फ्रीलांसिंग कम्युनिटी पाकिस्तान का नाम, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन, हम इसको इस तरह प्रेजेंट करें कि वी आर गुड इन अ मॉरल, इन अ एथिक्स। सो ये है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि अपने बिजनेस को ग्रो करो, अपने एजेंसी को ग्रो करो, या सोलो फ्रीलांसर हो और चाहते हो कि टीम बनाओ, तो आई विल बी हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये क्लास ज्वाइन करो। कि हामिद भाई से तो मैं काफ़ी ऐसे से कनेक्टेड हूँ, हमारी बात होती रहती है। तो मैं चीज़ें पूछता रहता हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प होता है चीज़ों में। तो इट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर कराची, क्योंकि आप लोगों को पता है कराची में इस तरह इवेंट बहुत कम होते हैं कंपेयर टू लाहौर एंड इस्लामाबाद। तो ये आप लोग लाजमी ज्वाइन करो। इसमें ये है कि आप लोगों को सारा रोड मैप मिल जाएगा कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे क्योंकि जो हर बिजनेस का है वो मैंने पहले भी बता दिया कि सेल्स जो है ना वो बिग बॉन है, लीड जनरेशन, सारे चैनल्स के बारे में। कराची, आई थिंक ये लाहौर में क्लास हो चुका है, कराची में हो रहा है। और आपको पता है कि हामिद भाई कराची से नहीं है, तो फिर मीटअप उससे मिलने का मौका है। और उसके बाद एक मीटअप भी होगा, जो झूठ नहीं बोलूंगा के नाम से है। तो इसको हमने प्रमोट करना है। मैं लिंक्स वगैरह जो है ना मास्टर क्लास की जो है ना वो मैं कमेंट सेक्शन में बाद में डालूंगा। और फिर आप लोग अप्लाई करें लाजमी। आई थिंक इतने पैसे भी नहीं हैं, 3-4 हज़ार ही है उसकी मास्टर क्लास के। और 2-3 घंटे होगी या कितनी होगी हामिद भाई? अम, जो मास्टर क्लास है वो बेसिकली 3 साढ़े 3 घंटे की होगी। उसके अंदर हम आपको हाईटी भी देंगे रीजेंट होटल के अंदर। और सो एक्चुअली जो आप लोग पे कर रहे हैं वो आप लोग अपना एक्सपेंस पे कर रहे हैं, हॉल का रेंट है या हाईटी वगैरह है। उसके अलावा प्रोबेबली कुछ मेहमानों को बुलाएंगे इनिशियली और एंड पे, जो थोड़ी सी बात करेंगे। तो ओवरऑल जो इवेंट है वो ऑलमोस्ट 5 आवर्स का, 5 to 6 आवर्स का होगा। इसमें से जो मास्टर क्लास है वो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे ऑलमोस्ट चली जाती है इसमें। और हाफ एन आवर के बीच में हम मोस्ट प्रोबेबली उसको ब्रेक करेंगे थोड़ा सा इंजेक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो इसके जो चार्जेस है ना बहुत कम है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई थिंक $15 भी नहीं है अगर आज के हम रेट से देखे जाए तो। $15-20 है, नथिंग। आप देख लो गोरे जो है ना वो एक सेल्स कॉल के कितने चार्ज करते हैं।
آپ لوگوں کو خود آئیڈیا ہو جائے گا, اور سیلس کے بندے تو آپ کو سارا روڈ میپ مل جائے گا, تو آپ لوگ لازمی جوائن کریں. تو ہم آج کا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. حامد بھائی, ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری انویٹیشن ایکسیپٹ کی. ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ کیا تھا, اور وہ بھی کافی امیزنگ تھا, ویلیوبل انفارمیشن تھی, اور کافی اچھا رسپانس ملا تھا. سو ابھی جو 2024 ہے, میں نے سیکنڈ مجیب پوڈ کاسٹ راؤنڈ 2 اسٹارٹ کیا. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ میں بھی ملتا رہتا ہوں اور کامنٹس فیس بک کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پاکستانی فری لانسنگ کمیونٹی کو, یا آئی ٹی کمیونٹی ہے, یا سولو فری لانسر ہے, اس کو مسئلہ ہے سیلس کا, کلائنٹ ریٹینشن کا, یہ ساری چیزیں کا. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا مجیب پوڈ کاسٹ ٹوڈے. Most welcome. Thank you for having me on the show. اچھا, اسٹارٹ کر لیتے. پہلے تو اس کو مطلب بہت بگنر سے اسٹارٹ کر لیں گے, اس کو سمجھنا ہے, کیونکہ پھر آپ کراچی میں ماسٹر کلاس میں تو ساری چیزیں اچھی طریقے سے ڈیفائن کریں گے. سیلز ہے کیا, اس میں بزنس میں اس کی کیا ضرورت ہے. تو واٹ از سیلس, مطلب نارملی بہت فار اے لیم مین کہ اس کو سمجھے, کیونکہ لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں سیلس کا ڈپارٹمنٹ بھی بنانا چاہیے اور سیلس بھی سیکھنی چاہیے. ایبسولوٹلی. اور آپ نے یہ بات ٹھیک کی ہے کہ جو ہمارے کچھ انفلوئنسرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے فری لانسنگ کے اوپر, اور پاکستان میں لاکھوں فری لانسرز موجود ہیں. تو ایک بھائی اسٹیٹس بتا رہے تھے کہ 20 سے 30 لاکھ فری لانسرز اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں. ایک انافیشیل سے اسٹیٹس, مجھے لگتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سولو فری لانسنگ از 1% جاب, جس کے اندر پروبیبلی آپ 8-10 گھنٹے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکچولی میں جو دنیا آگے چل رہی ہے, اور پوری دنیا میں جو انفراسٹرکچرز ہوتے ہیں, وہ آپ انڈیویجول بیس پہ اکانومیز کو پرابیبلی آپ کھڑا نہیں کر سکتے. آپ کو جوائن ہینڈس کرنے پڑتے ہیں, یونٹ ٹیم ورک, انفراسٹرکچرز لگانے پڑتے ہیں بڑے بڑے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں, بگر پکچر کی آپ کو میں بات کر رہا ہوں, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایکسپورٹس آئیں, بہت زیادہ لوگ انویسٹ کریں, تو اس کے لیے ایک تو پاکستان کی برانڈنگ, اور پھر جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ پرابیبلی آپ کی کمپنی ہے, اس کی برانڈنگ. جو ہیومن برانڈنگ ہے اس کو آپ کتنا کر لیں گے. لائک آپ کو کسی بڑی کمپنی نے کام دینا ہے, یا کوئی ایپ ڈلیور کرنی ہے جو کہ شاید 2 سال کی ایپ ہے, یا کسی بڑی کمپنی نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے فنلز کرنے ہیں, تو وہ موسٹ پرابلی ہیومن کو جاب نہیں دیں گے, وہ ایجنسیز کو جاب دیں گے. اور وہ ٹیم آف پیپل ہوتے ہیں جو کہ اس کام کو ڈلیور کرتے ہیں. کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے, کانٹینٹ رائٹر ہوتا ہے, مارکیٹر ہوتا ہے, فنل والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 4-5 بندوں کی 6 بندوں کی ٹیم بنتی ہے, پھر وہ جا کے ایک اچھے پروجیکٹ کو ڈلیور کر پاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی سافٹ ویئر بننا ہے یا ویب سائٹ بننی ہے, تو اس کے اندر بھی آپ کو ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے, کہ آپ کو کانٹینٹ رائٹر چاہیے, آپ کو ڈیزائنر چاہیے, آپ کو ڈیولپر چاہیے, اگر اس کی فنکشنالٹی ہیں تو سافٹ ویئر انجینئر, اس کا جو سسٹم بنانا ہے تو سافٹ ویئر انجینئر بھی آپ کو چاہیے. تو اس سارے کام کے لیے جو ہے نا آپ کو ٹیم چاہیے ہوتی ہے, جو کہ پھر آپ فری لانسنگ سے نکل جاتے ہیں. تو فری لانسر کو ایک چھوٹے چھوٹے کام تو مل جائیں گے کہ یار میرا ایک فلاں پیس کو ڈیزائن کر دو, فلاں پیس کو ڈیولپ کر دو. لیکن جو ایکچولی بڑے ہائی ٹکٹ کلائنٹس ہوتے ہیں, وہ انسانوں کو یا ہیومن کو یا سولو فری لانسرس کو بڑے کام نہیں ملتے. اینڈ دیٹ از بیکاز آف وائی. ٹرسٹ, جی بیکاز آف ٹرسٹ, اور کہ سوری. کیا سولو فری لانسنگ کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا. برانڈ ہے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار آپ نے جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے ایئر بی این بی کا ٹائپ مجھے ایک اپلیکیشن بنانی ہے, ٹھیک ہے, اور ایئر بی این بی کے لیول کی ہو, تو وہ آپ فری لانسر کو کسی دے دیں گے یا کسی ایجنسی کو دیکھیں گے ریپیوٹیبل, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بڑا برانڈ بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو یو ول ڈیفینیٹلی سی کہ یار کوئی اچھی کمپنی مجھے مل جائے جو کہ مجھے یہ گارنٹی سے ڈلیور کر جائے. سو ڈیفینیٹلی ہیومن سے زیادہ جو برانڈز ہوتے ہیں اس کا ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے, جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. تو پہلی بات تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سوری, کہ جو بڑے کام ملتے ہیں آپ کو وہ ٹرسٹ کی بیس پہ ملتے ہیں, اور آپ کی برانڈ میکنگ پہ بنتے ہیں, یا آپ کی ایجنسی کی برانڈنگ پہ بنتے ہیں. اب ایجنسی ہوتا ہے کیا ہے, میں سیلز پہ بھی آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ڈفرینس بتاتا ہوں. ایجنسی ہوتا ہے کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے ایز اے فری لانسر, کہ میں ایک ڈیزائنر ہوں, میں کینوا پہ ڈیزائن کرتا ہوں, میں ایس ای او کرتا ہوں, میں فیس بک کے ایڈ چلاتا ہوں, ایکس وائی زی, ٹھیک ہے. لیکن
آگے آپ کو اگر آپ نے اپنی ٹیم کو بڑھانا ہے، لیٹس سے اب آپ کو 4 بندے چاہیے، آپ کو ایک کانٹینٹ رائٹر چاہیے، ایک ڈیزائنر چاہیے، ایک ڈیولپر چاہیے، ایک یو اے کا بندہ چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ کی ٹیم بن جائے گی. دیٹ مینس کہ آپ مڈل مین بن گئے ہیں بٹوین یور کلائنٹ اینڈ دوز ریسورسز، ٹھیک ہے. تو وہ جو ایجنسی ہوتا ہے وہ ایجنٹ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو میڈیٹ کر رہا ہے بٹوین دوز پیپل جو کہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ کے ریسورسز ہیں اینڈ دا کلائنٹ، ٹھیک ہے. اب جب آپ کی ٹیم بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ سولو فری لانسنگ سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ کے 5 بندے ہو گئے، 10 بندے ہو گئے، 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، تو پھر اب آپ ایک طرف اپنے ریسورسز کو ہینڈل کر رہے ہیں، ایک طرف کلائنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اس کو ایجنسی کہتے ہیں. اچھا، پھر جو آپ کی جتنی بڑی ایجنسی ہوتی جائے گی، جتنا آپ کا ٹریک ریکارڈ بنتا جائے گا، اتنا لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. اب پرابلم یہ ہے 3-4 بڑے اس کے سیگمنٹس ہوتے ہیں جب آپ کی ایجنسی بن جاتی ہے یا جب آپ کا برانڈ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. سوری فار کٹنگ حامد بھائی، ایک چیز جو کافی مسنگ ہے کہ مطلب when someone start their own ایجنسی کہ کتنے کلائنٹ ہونا چاہیے یا کون سا ایک سٹیج ہے نا، کون سا سٹیج ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے ایجنسی کے اوپر مطلب جو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایجنسی میں آپ کو ملٹیپل بندے چاہیے کیونکہ ملٹیپل ڈپارٹمنٹ کے بندے چاہیے، تو کب ایجنسی کی طرف موو ہونا چاہیے. اور پھر اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے جائیں کہ سیلس ٹیم پھر ایجنسی میں اسی کے اندر مطلب 3 بندوں نے مل کر 2 بندے مل گئے، اس نے پارٹنرشپ کی اور وہ ایجنسی بنانا چاہتے ہیں، پھر سیلس ٹیم کی آ جائیں گے اس کے اوپر تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کب ہمیں ایجنسی کی طرف موو ہونا چاہیے. یار آئی ایم سوری ٹو سے بٹ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک فری لانسر کبھی بھی اچھے پروجیکٹ کو پراپرلی ڈلیور کر ہی نہیں سکتا. اس کو ہمیشہ اور ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ویب سائٹ بھی اگر آپ نے بنانی ہے تو آپ کو کانٹینٹ رائٹر کی تو ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ کو ڈیزائنر کی بھی ضرورت پڑے گی. اب آپ ایک انسان ہیں، اب آپ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اب آپ فوٹو شاپ بھی خود ہی کر رہے ہیں، پھر ساتھ آپ فرنٹ اینڈ بھی کر رہے ہیں، پھر آپ بیک اینڈ بھی کر رہے ہیں، پھر اس کا کیو اے بھی کر رہے ہیں، پھر آپ اس کا ایس ای او بھی کر رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ in real world it is not possible. ہر بندہ اپنی نیش کے اندر ایکسپرٹ ہوتا ہے. سو کب آپ کو ایجنسی بنانی چاہیے، میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں اور اس سے ریلیٹ کرواتا ہوں آپ کو. جب میرا 7-8 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا تھا 2013 کے اینڈ کے اوپر، تو پھر میں اکیلا تھا. اس ٹائم نہ میرے پاس انفراسٹرکچر تھا، نہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ میں کوئی بہت بڑی ایجنسی لگا سکوں. اور اس ٹائم جو ہے نا میرے پاس ڈیولپرس بھی نہیں تھے. تو the first thing I did کیونکہ میں خود سیلس کا بندہ تھا کہ میں نے ایک اپنی ویب سائٹ بنائی. ایک ایلانس کا اکاؤنٹ تھا میرا اور ایک ویب سائٹ تھی. جو ویب سائٹ تھی وہ htmlpro.net تھی اور ساتھ میرے ساتھ جو ہے نا وہ فریلانس کا ایک اکاؤنٹ تھا. تو اب میں جب ایلانس سے سیل کرتا تھا اس ٹائم کے اوپر تو میں htmlpro.net کو دکھا کے کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہوا یہ کہ میری جو فری لانسنگ کی لائف ہے وہ 4-6 مہینے سے زیادہ رہی نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پروجیکٹ زیادہ آ گئے، ٹھیک ہے. اب پہلا پروجیکٹ آیا، اس کو ڈلیور کیا، کلائنٹ کو دکھایا دیکھو یہ میں نے پروجیکٹ ڈلیوری کی ہوئی ہے. HTML اور ورڈ پریس کے پروجیکٹ اس ٹائم پہ ہم پکڑتے تھے، HTML Pro کیونکہ ہمارا برانڈ تھا. تو 5-7 پروجیکٹ آ گئے، 8 پروجیکٹ آ گئے، ٹھیک ہے. تو وہ اب میرے پاس 2 راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں اس سارے نئے پروجیکٹس کو ڈکلائن کر دوں، ٹھیک ہے. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں اپنی ٹیم کو بلڈ کروں، ٹھیک ہے، اور ان پروجیکٹس کو پکڑتا جاؤں، جو میں نے کیا. سو ود ان 4 to 6 months میں نے ایک دوست سے پارٹنرشپ کی اور پارٹنرشپ کرنے کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا آفس لگایا جس کی کوئی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی گلبرگ لاہور کے اندر. اور جو اور آپ کا پارٹنر تھا، سوری پوائنٹ کو کاٹا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، لوگ پھر پارٹنرشپ کو بھی اس کو بھی، جو آپ کا پارٹنر تھا وہ ٹیکنیکل تھا یا وہ بھی سیلس کا تھا؟ وہ اس کا ڈفرینٹ اسکل تھا یا ڈفرینٹ؟ ہماری آپس میں طے ہم نے یہ کیا تھا کہ وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کرے گا، وہ ٹیکنیکلی چیزوں کو ہینڈل کرے گا اور میں سیلس کو پکڑوں گا، ٹھیک ہے. اوکے، گاٹ اٹ. تو اس طریقے سے ہم نے پارٹنرشپ کی، جو کہ بعد میں مجھے سارے کام دونوں خود کرنے پڑے تھے، لیکن جس کا مجھے فائدہ ہوا. لیکن یہ کہ جی اچھا، پارٹنرشپ چلی نہیں؟ سو دیٹ اینڈڈ اپ ان 2019. اوکے، اچھا آپ کنٹینیو اپنی جرنی کریں کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ اسٹارٹ میں مسنگ کر دیتے ہیں، پارٹنرشپ میں مسٹیک کر دیتے ہیں، وہ رانگ پارٹنر سلیکٹ کرتے ہیں جی اور پھر پارٹنرشپ آئی تھنک پاکستان میں آئی نوٹ اور مشکل میں نے ہوتا ہے، اس کی مشکل پوری ہوتی ہے. ڈسکشن ہے، ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں. سو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ وہ آپ نے 1 سے 2، 2 سے 4 پہ کیسے جانا ہے. سو جب ہم نے ایک چھوٹا سا آفس بنایا تو آفس بنانے کے بعد جو پہلا بندہ ہم نے ہائر کیا وہ ایک اور سیلس کا بندہ تھا. اب سب سے پہلے میں آپ کو سیلس کا بتاتا ہوں کہ سیلس ہوتا کیا ہے.
سیلز جو ہے نا وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، مارکیٹنگ جو ہے نا وہ اس کی ڈیفینیشن کے اندر آپ کے جو 4 حصے آتے ہیں کہ آپ اپنے برانڈ کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ڈائریکٹ سیلنگ نہیں ہو سکتی، جو سیلز کا پارٹ نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے، جس پہ صرف آپ کو نا اویئرنیس کے ایڈس چلتے ہیں فیس بک کے اوپر، جس پہ کنورژن نہیں ہوتی، اسے بتا رہے ہیں کہ آپ کا برانڈ ہے کیا. اس کے بعد پھر آپ کے انگیجمنٹ کے ایڈس چلتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے لوگ، آپ کی ای بک ڈاؤن لوڈ کریں گے، وٹ ایور اس طرح کی. تو یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. تھرڈ جو اسٹیج ہوتی ہے وہ کنورژن کی ہوتی ہے، جس میں آپ لوگوں کو کنورٹ کروا رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کے سیلز کے بندے چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو سیلز کو اگر آپ ڈائریکٹلی پوچھیں کیا ہے، سو دیٹ از کہ آپ نے تھرو اے کانٹیکٹ آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. دیٹ کوڈ بی تھرو دا ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی جو میں کہہ رہا ہوں وہ فیس بک ہو سکتا ہے، گوگل ہو سکتا ہے، یا بائی ہیومنس کولڈ کال کر رہے ہیں، یا بائی ای میل، یا بائی اینی سورس، کہ اس سے پہلا آپ نے رسپانس نکلوانا ہے، ٹھیک ہے. اس صحیح اور سیلس کے اس حصے کو کہتے ہیں لیڈ جنریشن. ہے. ٹھیک ہے. تو جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم سب کچھ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں پہلا رسپانس نکلوانے میں، کیونکہ پہلا رسپانس جو نکلتا ہے آپ کا، اس کے اندر آپ کا لیگ ورک بہت زیادہ ہوتا ہے، یا پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں وچ کوڈ بی ان دا فارم آف فیس بک اور گوگل ایڈس، یا آپ کی ایکسپرٹیز لگتی ہے وچ کوڈ بی ان دا فارم آف ای میل مارکیٹنگ اور لنکڈ ان آٹومیشن، یا آپ کی کھپت بہت لگتی ہے وچ کوڈ بی ان دا فارم آف کولڈ کالنگ، یا آپ ایکسپوز پہ چلے گئے، آپ نے لوگوں کو کارڈز دیے، لوگوں کو نیٹ ورکنگ کی، وٹ ایور، ٹھیک ہے. تو وہ جو پہلا رسپانس نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں لیڈ جنریشن، ٹھیک ہے. اچھا، پھر سیلز کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے دیٹ از کنورژن آف دوز لیڈس انٹو سیلز، ایکچوئل سیلز، ٹھیک ہے. تو وہ جو کلائنٹ نے رسپانس کیا اور اس نے آ کے کہا کہ یار ٹھیک ہے، میں آپ کے اپنا پورٹ فولیو دیں مجھے، آپ نے کون سے ایسے سملر برانڈس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، آپ نے کون سے سملر ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کو ریلیٹ کروائیں گے کہ یہ دیکھو میں نے اس سے پہلے اتنے اتنے برانڈس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. پھر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو کال پہ لے آنا ہے، کال پہ لا کے آپ اس کی ریکوائرمنٹ سنیں گے، آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں گے، اور پھر آپ کال پہ رہتے ہوئے اس کو کلوز لوپ کریں گے. کلوز لوپ کرتے کرتے آپ اس کو کہیں گے کہ اب جو ہم نیکسٹ ویک یا نیکسٹ منتھ بات کریں گے، ہم آپ کو پروپوزل دیں گے یا ایسٹیمیشن دیں گے. پھر آپ کلوز لوپ کر کے اگلی کال پہ لے آئے، اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اگلی کال پہ لا کے اس کو کلوز کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پورا سیلز کا سائیکل ہوتا ہے. اور پھر سیلز کے آگے آپ کے جو ہینڈ اوور ہوتا ہے وہ پوائنٹ آف کانٹیکٹس ہوتے ہیں جس کو آپ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. انیشیل سٹیجز کے اندر جب آپ بالکل چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے کام آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لیڈ جنریشن خود کر رہے ہیں، آپ کلوزنگ بھی خود کر رہے ہیں، آپ پروجیکٹ بھی خود سنبھال رہے ہیں، ٹھیک ہے. ارن ہو کہ اگر آپ ڈیولپر ہیں تو پرابلی ڈیولپمنٹ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا ان کو آپ نے چیک مارک کرنا ہے. یہ رولز ہوتے ہیں. لیڈ جنریشن ایک رول ہے، کلوزر ایک رول ہے، پوائنٹ آف کانٹیکٹ ایک رول ہے، ڈیولپر ایک رول ہے، ڈیزائنر ایک رول ہے، کیو ایک رول ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کا ڈیلیوری مینجمنٹ ہے وہ ایک رول ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے لیٹس سے بالکل اسٹارٹ کیا تو ایک ڈیزائنر ہائر کر لیا، آپ کو ویب سائٹ بنانے کے لیے ڈیزائنر چاہیے تھا فار ایگزامپل، ایک ڈیولپر ہائر کر لیا ورڈ پریس کا، ایک آپ نے لیڈ جنریشن کا بندہ ہائر کر لیا، اور لیٹس سے آپ نے کہا کہ کلوز میں خود کروں گا، تو آپ نے 3-4 بندے کی ٹیم کو ہائر کر لیا. اب وہ جو لڑکا آپ کو لیڈز لا کے دے رہا، آپ کلوز کری جا رہے ہیں، تو آپ کو پروجیکٹ تو زیادہ آتے جائیں گے، آپ کے پاس پروجیکٹ آتے جا رہے ہیں، اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ جو ایک ڈیزائنر اور ڈیولپر ہے آپ کا وہ فل ہو گیا. اب اس کے پاس مزید کلائنٹس کا کام کرنے کا ٹائم نہیں رہا. دیٹس دا ٹائم کہ آپ اپنے سیلز کے بندے کو کہہ رہے ہیں بھائی اور لے اور سیلز لے کے اور سیلز لے کے آؤ. اب وہ جو ایک طرف سے اور سیلز لے کے آ رہے ہیں وچ مینس کہ وہ لیڈس لے کے آ رہے ہیں اور آپ اس کو کلوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کلوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ کو کسی وینڈر کو دینے پڑیں گے، یا مزید آپ اپنے پاس بندے ہائر کریں گے. تو اس طرح آپ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 5، 10 ڈپینڈنگ آن کہ آپ کے پاس لوڈ کتنا آ رہا ہے. اور پھر ایک اور سائنس یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس پروجیکٹس آ رہے ہیں اس کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو ریکرنگ ماڈل پہ لے کے آئیں، آپ اس کے ساتھ ریٹینر کے پیکیجز لیں، تاکہ کلائنٹ چلا گیا تو آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کے ساتھ 1 سال 6 مہینے تو اسٹے کرے. نہیں تو پھر آپ کو دوبارہ اس کے لیے ایک سیل کرنی پڑے گی اپنے بندوں کو دوبارہ بزی کرنے کے لیے. دیٹس ہائی لیول اباؤٹ اٹ. اچھا، بہت بہت سمپل ورڈز میں اور الفاظ میں آپ نے سمجھا تھا. آئی ہیو 2 کویسچن ان دس. کہ ایک تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل اسٹارٹ میں جو آپ نے گوگل پی پی سی کی ذکر کی، یا لنکڈ ان آٹومیشن کی ذکر کیا، جو ای میل مارکیٹنگ یا کولڈ کالنگ، تو اس کے لیے بجٹ چاہیے.
تو آپ ڈالر میں اسپینڈ ہو جائے تو بجٹ. اگر ایک تو یہ کویشچن ہے میرا کہ جس کے پاس بجٹ نہیں ہے اس کے لیے آپ کون سے پلیٹ فارم ریکمینڈ کرتے ہو. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اور مجھے خود بھی آ رہا ہے وہ مسئلہ اور فیس میں نے کیا ہوا ہے کہ جو سیلس کے بندے ہیں نا اس کے لیے ہائرنگ اس کا کیا مطلب کرائیٹیریا ہونا چاہیے. اب ہم ٹیکنیکل بندے ہیں, یہ جو لیڈ جنریشن کا بندہ ہے یا کلوزر ہے یا جو آؤٹ ریچ کرتا ہے, تو تھوڑی سی اس کی ایٹریبیوشن اگر آپ بتا دیں کہ اس طرح بندہ ہائر کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس نے ظاہر سی بات ہے گورو کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے جیسے آپ نے مینشن بھی کیا. اور میں ایک پوائنٹ بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ دو قسم کے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے, ایک پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے, ایک سروس ایکسپورٹ ہوتا ہے. جیسے انڈیا نے جو کیسے ہے سعودی عرب کی آئل سے زیادہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی ہے. تو جی یہ جی تو ہماری سروس اچھی ہے تھوڑی سی, ہمیں بس گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ چاہیے پیمنٹ میتھڈ میں تو اور بھی بہتر ہو جائے گا. بٹ میرے جو دو کویشچن ہیں دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس بجٹ نہیں ہے اس کو کون سے پلیٹ فارم کے اوپر جانا چاہیے جو ہائی بجٹ اسپینڈنگ کے لیے نہیں ہے, صرف ہائرنگ کے لیے بجٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر بندہ لیڈ جنریشن یا کلوزر یا یہ سیلس کے جتنے بھی بندے اس میں سے کوئی بھی ہائر کرتے ہیں تو کون سے ایسے ایٹریبیوشن ہے کہ ہائرنگ میں دیکھا جائے اس کو. جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا فکس کرنا چاہوں گا. کیسے ہوتے ہیں آپ لوگ اپنے اوپر لگا دیتے ہیں. سو جب آپ بزنس کے اوپر آتے ہیں تو بزنس جسٹ کیپ ان مائنڈ بزنس منی از ناٹ آل یور منی. ٹھیک ہے. The mistake we do, the mistake the freelancers do is they eat up all the money. For example, آپ نے $2,000 اس مہینے کمائے, آپ کیا کریں گے؟ 2,000 کے 2,000 خود کھا جائیں گے. یہ تو ٹھیک مسئلہ ہے. ہے ہمارے یہاں. اور یا آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی اچھی سی کوئی گاڑی آ جائے, آپ گھر کے لیے پیسے جمع کر لیں, یا آپ ای کامرس کے ایسٹس کے اندر لگا دیں, وٹ ایور جو بھی جگہ ہیں جہاں پہ آپ لگاتے ہیں, وچ از اے رانگ اپروچ. اس طرح آپ اپنے بزنس کو گرو نہیں کر سکتے. اگر آپ بائی بک چاہیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے یا بائی بک آپ گرو کیسے کرتے ہیں, تو پھر یو ہیو ٹو ری انویسٹ 50 to 70% of the profits back to the business. ٹھیک ہے. سو انیشلی لیٹس سے 2,000 کے 2,000 آپ کے تھے, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ چلیں $700-800 اپنے پاس رکھیں, اپنے خرچوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں اور $1,000-1,200 واپس اپنے بزنس پہ لگا دیں. ٹھیک ہے. اب لیٹس سے اگر آپ نے 1,000-1,200 واپس لگائے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس چیز پہ لگائیں گے؟ میں تو خود بزنس کے اوپر ہی پریفر کرتا ہوں ٹو بی آنیسٹ. تھوڑا کیسے سا لگائیں گے؟ کیسے ہاں لگائیں گے؟ اس کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں یہ ایک تو جو میں کیا کرتا ہوں میں وہی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں تھیوریٹیکلی باتیں نہیں کروں گا. سب جی سے جی پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ میں فور کاسٹنگ کر لیتا ہوں کہ مجھے 6 مہینوں کی 8 مہینے کی میرے پاس سیونگ ہونے چاہیے, بیک اپ پلان ہونا چاہیے. نمبر 1 اس کے میں الگ ہی رکھ دیتا ہوں کہ اس میں سیلری آتی ہے, اس میں آپریشنل کاسٹ جو آفس کے کاسٹ ہے, جو ٹول سبسکرپشن ہے یا مسیلینیس چارجز ہے, جو پیٹرول کا آنا, سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. پھر دوسرا کیا ہے, اس کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں تو اس کو ظاہر سی بات تھوڑی سی اور بھی چیزیں کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ کر دیتا ہوں کہ اپنے مطلب دیکھتا ہوں کہ کہاں پر لگاؤں میں اور ہائرنگ کروں تاکہ میرا کام بڑھ جائے. تو میں زیادہ تر میں اس آپ نے طریقے ایک ہی سے بات کرتا کی ہوں. ابھی تک کہ اور جی ہائرنگ کرو تاکہ میرا کام بڑھ جائے, ایگزیکٹلی. کیونکہ مزید ڈیولپر تو نہیں آپ رکھیں گے نا. یہی میں آپ سے سننا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس کام تو ہے نہیں, تو مزید ڈیولپر رکھنے کا یا ڈیزائنر رکھنے کا یا مارکیٹرز رکھنے کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم بالکل, اور میں جو آپ سے ریلیٹ کروا رہا ہوں, ہم ٹاکنگ اباؤٹ 1 یا 2 بندے کی کمپنی یا 1 بندے کی کمپنی رائٹ ناؤ. تو جو آپ کے پاس $1,000 بچا ہے 2,000 میں سے, ٹھیک ہے, جو میں نے کہا ہے کہ اس کو یوز نہیں کرنا ہے, آپ نے اس کو ذرا ویٹ کرنا ہے, تو آپ نے اس کو ری انویسٹ بیک ٹو دا سیلس. ٹھیک ہے. اب وہ جو سیلز ہیں آپ کی, اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ یار میں کون سا میتھڈ سیلز کا چوز کروں. پیسے ہیں آپ کے پاس, $1,000 پڑا ہوا ہے اب آپ کے پاس. اب بہترین طریقہ کیا ہوگا, آپ نے کہنا ہے ان $1,000 میں سے میں تھنگ نمبر 1 از $200 اپ ورک کے اوپر لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اپ ورک کے کنیکٹس میں اس مہینے بائی کروں گا $200 کے. $300 کا میں ایک ریسورس رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. وچ وڈ بی اپروکسیمیٹلی 70-80 ہزار روپے. 300 کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم مڈ لیول کا اپ ورک کی بلڈنگ کا ایکسپرٹ ہائر کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ کو لیڈ جنریشن کی ضرورت ہے,
लीड जनरेशन की, तो वो काम आपका वो अपवर्क का बिडर कर देगा, ठीक है। और उसकी KPI में रखेंगे आपने 7-8 बिड्स के बाद एक मुझे लीड चाहिए, यानी कि एक मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। तो अगर आपको महीने के 20 से 25 लीड्स आ जाती हैं, रिस्पॉन्सेस आ जाते हैं बाय इन्वेस्टिंग $500 अ मंथ, तो फिर आप कितनी क्लोज करेंगे? लेट्स से आपको 20 लोगों ने आके कहा है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो वो डिफरेंट, वो परसुएशन के ऊपर है कि बंदे की कितनी है। तो मोस्टली जो होता है वो 2 to 5% की कन्वर्जन रेट होता है। हाँ नहीं, 20 ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आपके साथ काम करने में। वो तो मतलब इंटरेस्टेड तो है, अब उसके ऊपर मतलब क्लोज हो चुकी है, क्लोज क्लोज करना है तो होने उसमें हैं वो, मैंने आपको जो आपको लीड्स मैंने कहा है ना, वो फर्स्ट रिस्पॉन्स है। हाँ वो वो ये भी हो फर्स्ट। सकता है कि मैं आपके साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, वो ये भी हो सकता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजो, या आपकी प्राइसिंग क्या है, लीड्स आ गई हैं। सो इन नॉर्मल सिनेरियोज यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट बिटवीन 10 to 20% ऑफ दोज क्लाइंट्स, ठीक है। सो दैट एसेंशियली मीन्स अगर 20 लीड्स आई हैं तो आप 2 से 4 सेल्स को क्लोज करना चाहिए आपको, ठीक है। सो बाय इन्वेस्टिंग अबाउट $500 a month on a resource and Upwork Connect cost, you are closing about 2 to 4 sales, 2 to 4 sales, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने 2 से 4 सेलें की, अब आपको डेवलपर हायर करना पड़ेगा। अब आपके पास $500 पड़ा हुआ है जो मैंने आपको कहा था ज़रा बचा के रखे, ठीक है। तो आप उसमें से $300-400 का एक डेवलपर भी अपने पास हायर कर लेंगे। एग्जैक्टली। कोशिश ये करनी है कि हर चीज़ नहीं बेचनी है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इनिशियली आप शॉपिफाई डेवलपमेंट बेच रहे हैं, तो फिर शॉपिफाई डेवलपर ही को हायर करें, और फिर जो नेक्स्ट लीड्स लेके आनी है वो भी शॉपिफाई ही की लेके आएं। ये ना हो कि आप किसी और प्लेटफॉर्म की लीड्स लें और आपका बंदा वहाँ पे फारिग बैठा हुआ है। तो मैं अपनी बुक में भी लिख रहा हूँ कि आपको नीश चूज़ करनी पड़ेगी अगर अपनी एजेंसी को एक्सपैंड करना है, हर चीज़ को नहीं बेचना आपने, ठीक है। सो नेक्स्ट मंथ फिर आपको $1000 बचे, ठीक है। फिर आप री इन्वेस्ट किया, फिर आपका और सेलें हुई, आपका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आप बंदे भी हायर करी जा रहे हैं, आप सेल्स के बंदे हायर कर रहे हैं, आप डिज़ाइनर डेवलपर हायर कर रहे हैं। तो इवेंचुअली होगा ये कि जब आप $10,000 का आपका रेवेन्यू जाएगा तो ऑलमोस्ट $3,000 के आपके रिसोर्सेज कॉस्ट होगी, प्रॉबली $1,000 आपके कनेक्ट्स की कॉस्ट है, $1-2 हज़ार आपके $1,000 आपके BD के रिसोर्सेज की कॉस्ट है, और $1,000 आपके फैसिलिटी की कॉस्ट है। तो यू शुड बी एबल देन टू सेव 30 to 40%, विच कुड बी $10,000 अगर आपने रेवेन्यू अचीव किया है, तो अगर आप यू शुड बी एम कि यार मुझे $3-4 हज़ार नेट प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। तो जो आपको वो $3-4 हज़ार नेट प्रॉफिट बच रहा है उसका री इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको वो पॉडकास्ट में इसकी टैगलाइन पढ़ी थी कि उस 2024 में 30 रिसोर्सेज किए उन्होंने, जो आपके शायद पिछला पॉडकास्ट था। तो वो एक्चुअली में ऐसे ही होता है कि यू आर री इन्वेस्टिंग द मनी बैक टू योर बिजनेस, एंड देन यू आर हायरिंग मोर रिसोर्सेज, कीपिंग अ चंक ऑफ प्रॉफिट्स टू योरसेल्फ एंड देन री इन्वेस्टिंग द अदर बैक टू द कंपनी टू ग्रो द कंपनी। एंड जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो कंपनी की वर्थ है वो बेहतर होती जाएगी, और अगले जो क्लाइंट्स हैं वो उसको आपने बताएंगे कि यार मैंने तो इस तरह की 5 वेबसाइट्स बनाई हैं, तो आपको फॉरन प्रोजेक्ट भी आपका क्लोज कर देंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सही सही। अच्छा, एक चीज़ ये है कि लीड्स तो जनरेट होते हैं, लेकिन ये किसने आई थिंक मुझे मैसेज कमेंट भी किया, कन्वर्जन का बहुत मसला है। कन्वर्जन के लिए आप क्या करते हो और क्या मतलब करना चाहिए, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए मीटिंग में, ताकि जो कन्वर्जन है, जो क्लोजिंग का रेशो है वो हाई हो जाए। एग्जैक्टली। सो नंबर वन थिंग इज कि जिस रीजन में आप बात कर रहे हैं उन्हीं की ज़ुबान में बात अच्छे तरीके से करनी, चाहे वो अरबियों के से कर रहे हैं तो उनके साथ आपको अच्छे तरीके से उनके साथ बात करनी पड़ेगी। अगर आप अमेरिकन के साथ कर रहे हैं तो आपको अच्छी इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एटिकेट्स भी सीखने हैं कि आप प्रोफेशनली जब कॉल पे आ रहे हैं तो टाइमली कॉल पे आना है, उसको पढ़ के कॉल पे आना है। उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्री प्रोजेक्ट स्टेजेस हैं। फिर जब आप कॉल के ऊपर आए हैं तो आप इंग्लिश में प्रो हों, तो जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जितनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, जितनी आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी, उतनी आप अगले को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देते हैं। लेकिन
عام طور پہ جو میری ریشو ہے وہ 2 میں سے 1 یا 2 میں سے 2 میں الحمدللہ کلوز کرتا ہوں کالس. ٹھیک ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ آئی نیور ٹیل کہ یار میرے اتنے 1000 فالوورز ہیں لنکڈن میں, فیس بک کے اندر, ہماری کمپنیز جو ہے نا وہ ٹاپ 10 میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اپنے بارے میں زیادہ نہیں بتاتا. جب میرے پاس کلائنٹ آتا ہے تو میں کلائنٹ سے اس کا مسئلہ پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا مسئلہ پوچھنے کے بعد hey are you looking for I saw that you were looking for a website, tell me a little bit more about the history about your organization so I can share my feedback or give you a solution. تو کلائنٹ بجائے اس کے کہ آپ شروع کریں گے, کلائنٹ پہلے شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کلائنٹ آپ کو آ کے 5 منٹ 10 منٹ اپنے مسئلے بتائے گا کہ ہم یہ تھے, پھر ہم نے یہ کیا, پھر یہ ہوا, اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ کروانا چاہتا ہوں. اب جب اس نے وہ بات کر دی, آپ کو بتا دی ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے, تو دین ڈو ناٹ ڈریگ یور سیلف لیفٹ اینڈ رائٹ. جسٹ اونلی ٹاک اباؤٹ وٹ ہی وانٹس, اونلی ٹاک اباؤٹ. اب آپ کے پاس فیو منٹس ہیں آپ کے پاس جس کے اندر آپ نے اس کو سولوشن دینا ہے. ٹھیک ہے. سولوشن آپ جو اس نے پوچھا ہے آپ نے اس سے بہتر کر کے سولوشن دے دینا ہے. فار ایگزامپل اس نے کہا کہ یار مجھے اپنے ایس سی او کے فکسز کروانے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایس سی او کے فکسز کرنے کے لیے ایک تو اس کے پاس لسٹ تھی, 4 چیزیں آپ نے خود بتا دیں کہ یار میرے خیال سے آپ کو ایکس وائی زی چیزیں بھی کرنی چاہیے, اس سے آپ کی ویب سائٹ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ کلائنٹ کہے گا یار اس نے تو میری چیزیں نہیں, یہ تو میرے سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہے. تو جب کلائنٹ کو کانفیڈنس آئے گا, اپارٹ فرام کہ یو شوڈ ہیو اے گڈ اپورک پروفائل, 90+, اچھے ریویوز ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں سائٹ پہ ہیں, لیکن جب آپ کال پہ آ گئے ہیں تو پھر آپ نے اس کو سولوشن دیتے ہوئے آپ نے اس کو بتانا ہے, یہ فیل کروانا ہے کہ یو آر این ایکسپرٹ وداؤٹ ٹیلنگ یو آر این ایکسپرٹ, اور اس کو سولوشن دینا ہے. اگر آپ نے اس کو اچھے انداز میں پروفیشنلی سولوشن دے دیا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ the next question I usually do کہ آپ کتنی دیر کے اندر اپنا کام کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, میں یہ بھی پوچھ لیتا ہوں. تو پھر آپ نے اس کو سولوشن کو بھی جواب دے دیا. پھر آپ نے اس کی بتا دیا کہ میں آپ کے ٹائم لائن کے اندر بھی ڈلیور کر دوں گا. پھر آپ نے اس کو بتا دیا میں آپ کے بجٹ کے اندر کر دوں گا. پھر کوئی ریزن رہ نہیں جاتی کہ کلائنٹ آپ کو انکار کرے گا. So that's how you close loop, and do not tell a lot about yourself. Rather, the customer is mostly interested about their solution, and they have limited time, and for you as well to actually prove that you're the right person for that job. صحیح صحیح. اچھا یہ تو بہترین آپ نے ایک وہ بتا دیا کہ آپ کو اس کا سلوشن ہی سالو کرنا ہے, اپنی تعریفیں کے پلے نہیں باندھنا. اچھا ایک چیز اور جو میں اس میں آس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جو آپ کی سیلز ٹیم ہے وہ کیا ہیرارکی آف یور سیل ٹیم ہے, کیسے آپ نے بنائی ہے, کہاں سے ہائرنگ کی ہوئی ہے, اور اسپیشلی جو میرا ایک سوال اس میں تھا, آئی تھنک آپ نے مس کیا, وہ یہ ہے کہ جو سیلز پرسن کی ہائرنگ کے حوالے سے کیا ایٹریبیوٹ آپ کیا دیکھتے ہو کسی میں جب آپ سیلز پرسن ہائر کر دیتے ہو. کمیونیکیشن دیکھتے ہو, کانفیڈنس دیکھتے ہو, یا ٹیکنیکل نالج اس کو کیسے پھر ٹرین کرتے ہو, کیونکہ ہمارے یہاں ہائرنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ اچھے بندے ملنا اور اچھے بندے کو ہائر کرنا. تو سیلز میں کیا کانفیڈنس یا کمیونیکیشن یا اس کو ٹیکنیکل نالج آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے, تو کس طرح اس کی ایٹیٹیوڈ ہونے چاہیے, تو یہ آپ اگر کیٹر کریں یہ والا مسئلہ تھوڑا سا. جی, میں نے الحمدللہ فارچون 500 کمپنیز میں بھی کام کیا ہوا ہے, اور دنیا کی بگیسٹ آئی ٹی کمپنیز کے اندر ایز اے جابین بھی کام کیا ہوا ہے میں نے. ون تھنگ وچ آئی سو ان کامن کہ جب بھی آپ ہائرنگ کرتے ہیں تو اس ہائرنگ کے متعلق آلموسٹ 1 مہینے کی ٹریننگ ضرور دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ہم نہیں دیتے عام طور پہ. سو بیسیکلی اگر آپ نے ایون اپورک کا بڈر ہائر کرنا ہے, یا آپ نے کولڈ کالر ہائر کرنا ہے, یا لنکڈن کا ایکسپرٹ ہائر کرنا ہے, یا آپ نے مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہائر کرنا ہے, اس کو آپ نے ٹریننگ بھی ساتھ دینی, اور آپ کے پاس ایز این ایجنسی اونر اس کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, سو بیسیکلی ہم نے اپنی جو جاب ہے اس کو 3-4 حصوں میں توڑا ہوا ہے. سو لیڈ جنریشن کے لیے ہماری ہائرنگ علیحدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کلوزرز ہم کنورٹ کرتے ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں. پوائنٹ آف کانٹیکٹس کی ہماری ہائرنگ علیحدہ ہوتی ہے. دیٹ اسینشلی مینس جو آپ کا کلوزر ہوتا ہے نا وہ الٹیمیٹ ہوتا ہے, وہ بہت سینسٹیو ایریا کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اکثر میں بزنس اونرس کو یہ کہتا ہوں یا ایجنسی اونرس کو, کلوزر آپ کو زیادہ سے زیادہ خود بھی ہونا چاہیے.
because closer takes the ultimate knowledge that should be in his head to give the solution right away on the call, uh, in a good communication. So one thing is for sure कि जो closer है किसी आप बच्चे को नहीं बेच सकते. So let's talk about the bidder now. So bidder जो है वो let's say अगर आपने आपको की bidding का कोई बंदा हायर करना है, अगर मैं हूँ तो हम लोग 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस देखते हैं, नंबर 1. नंबर 2, हमारा हायरिंग क्राइटेरिया ये है कि हम एटलीस्ट बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस देखते हैं. आईटी की कोई डिग्री होनी चाहिए उसकी जिसमें उसने थॉरली हर चीज़ को पढ़ा हो. और अब आके वो ये कह रहा है कि मैंने प्रोग्रामिंग लग से नहीं करनी, मेरा एप्टीट्यूड नहीं है प्रोग्रामिंग का, तो मैंने अपनी फील्ड चेंज करनी है, या वो फील्ड ऑलरेडी चेंज कर चुका होता है, तो हम 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले को मिनिमम एज एन अपवर्क बिडर हायर करते हैं. समटाइम 3 से 4 साल वाले को भी हायर करते हैं. अगर हमारा बजट ज़्यादा है तो हम महंगे रिसोर्सेज पे ले आते हैं. अच्छा, जब आप इन सो अपवर्क बिडिंग और फिर उसके अंदर उसकी हम कम्युनिकेशन देखेंगे कि उसकी इंग्लिश हैज़ टू बी probably 9 or 10 out of 10. So good communication or relevant job experience, attitude, and then we have to see कि वो हमारे time zone के अंदर काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, because we work in United States EST time zone. उसके अलावा we have to see his aptitude कि वो ऐसा तो नहीं है कि हमारे process लेके भाग जाएगा और अपनी कंपनी खोलने आया हुआ है. इस तरह की सारी चीज़ें, इस तरह की क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं. वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल फॉर 1 ईयर. सो जब हमारी तसल्ली होती है, और ये जो अपवर्क का बिडर होता है हम उससे कॉल्स पे नहीं लेके आते, उससे हम सिर्फ अपवर्क की बिडिंग ही करवाते हैं क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही इतना था. बिकॉज ही मे नॉट बी एबल टू स्पीक बट ही कैन राइट गुड. ठीक है, तो अपवर्क का बिडर हो गया, या हमने लिंक्डइन या ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर किया. वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो क्लाइंट से कॉल पर भी बात करेगा. वी ओनली एक्सपेक्ट कि वो हमें लीड जनरेट करके देगा. फिर आ जाते हैं आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अगेन ये मिनी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, जिन्होंने अगेन कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री की होगी, या वो खुद डेवलपर रह चुके होंगे, या हम एक और काम ये करते हैं वो ये करते हैं कि मेरा अपना भी एक पोर्टल है ई कॉमर्स प्रो के नाम से, theecompro.com. वहाँ पे हमने कोर्सेज रखे हैं, तो हम उसको लाइव करने से पहले उसको महीना पूरे के पूरे कोर्सेज को याद करवाते हैं और फिर उसके टेस्ट लेते हैं. HTML का टेस्ट लेते हैं, PHP का टेस्ट लेते हैं, कोर्सेज करवाते हैं. ये सारा कुछ करवाने के बाद जो हम देखते हैं कि वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम उसको, और उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो फिर हम उसको क्लाइंटों के ऊपर छोड़ेंगे. और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा मजबूत हो जाता है, उसको सिनेरियोस अंडरस्टैंड कर लेता है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होता है, कम्युनिकेट अच्छा करता है, उसको फिर हम उठा के क्लोजर बनाते हैं. So a lot of the time you may not get exactly what you want into the market, but just keep in mind that you have to produce a lot of resources and you should rather be on producing side of the organization. That's why जो organization की top tier होती है उसमें अच्छे रिसोर्स रखने चाहिए, उसमें हल्के रिसोर्सेज नहीं रखने चाहिए. तो अगर आपने अच्छा बिल्डर हायर कर लिया है, अच्छा डेवलपर हायर कर लिया है, अच्छा क्लोजर हायर कर लिया है, तो जो नीचे आने वाले मिड टियर या जूनियर होते हैं उनको वो ऑटोमेटिकली समझा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी टीम डेवलप होती जाती है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड और विदाउट टेक्निकल नॉलेज हम लोग किसी को भी ऑनबोर्ड नहीं करते. नाइस नाइस. हाँ, आप लोग सवाल पूछ सकते हो लास्ट में, अगर टाइम हुआ तो वो हम पूछ लेंगे उनसे. आप लोग कमेंट में सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि हम सवाल पूछ सकते हैं, तो आप पूछ सकते हो आप लोग. अच्छा, ये तो जो हायरिंग का प्रोसेस आपने बता दिया. अब ये एक और चीज़ है कि जो सेल्स टीम की हायरार्की है वो कैसी है, क्योंकि सेल्स वाला बंदा तो क्लोज कर देता है, तो फिर वो कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने दूसरे टीम मेंबर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, फिर वो टेक्निकल मतलब ये जो लूप है, जो राउंड है, वो किस तरह की से आप लोग अपने एजेंसी में देख रहे हो, और आप अगर कोई बंदा उस तरीके से ताकि इफेक्टिव हो जाए और जो डिजायर आउटकम है, जो क्लाइंट के साथ एक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि ये हमने आपको डिलीवर करना है, तो उसके लिए आप जो है ना वो किस तरीके से सेल्स टीम की हायरार्की बनाई है, और वो किस तरीके से फिर टेक्निकल टीम के पास जाता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है इसमें, ताकि एक आइडिया हो जाए कि सेल्स टीम का जो एक है ना कि वो किस तरीके से, क्योंकि सेल्स टीम वाले ये होता है कि जिसने लीड जनरेट किया उसने ट्रांसफर कर दिया क्लोजर को कॉल के लिए, मीटिंग के लिए. अब जिसने मीटिंग में कन्वर्जन कर दिया तो उसके बाद क्या प्रोसेस है? Absolutely.
कुछ चीज़ें अगेन और कुछ गलतियां जो फ्रीलांसर्स करते हैं कि अच्छे सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए बेस कैम्प यूज़ किया करें, उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम कोई अच्छा सा यूज़ किया करें. दिस इज़ वेयर यू नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, बट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड तो आपकी एक अच्छी शक्ल होनी चाहिए. तो जितनी भी दुनिया में अच्छी एजेंसीज कंपनीज होती हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज़ करती हैं. ठीक है. Number two, for your internal communication, there has to be a communication channel set up, which could be, in our case, we use Skype. For every client, for every lead, we have a dedicated group. Uh, you could use Slack. If you cannot use Slack or Skype, you can actually use Discord. ठीक है. तो वहाँ पे आप हज़ारों बेशक चैनल्स बना लें, जो भी आप लोगों ने करना है वहाँ पे चैनल्स बना सकते हैं. और आई वुड सजेस्ट कि एवरी क्लाइंट शुड हैव अ सेपरेट ग्रुप. अच्छा, जो इनिशियल फेज होता है जब क्लाइंट से बातें चल रही हैं कि टेल मी, आपका कंपनी के बारे में बताएं या आपके पोर्टफोलियो के बारे में बताएं, तब तक तो सेल्स के बंदे उसको हैंडल करते रहते हैं. लेकिन जब एस्टिमेट्स आते हैं तो एस्टिमेट्स के ऊपर हम लोग एक्सपर्ट्स को बीच में टैग इन करते हैं. सो हर लीड के अंदर देयर हैज टू बी अ सेल्स पर्सन एंड देन देयर हैज टू बी एन एक्सपर्ट जिसने उसको कोटेशन देनी है. एन एक्सपर्ट कुड बी योरसेल्फ और कुड बी एनी मेंबर ऑफ योर टीम जो कि सिर्फ कोटेशन, हमारी क्योंकि टीम बड़ी हो गई है तो हमारे 2-3 एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कोटेशंस कर रहे होते हैं और कोई काम नहीं करते, डेवलपमेंट भी नहीं करते, डिजाइनिंग भी नहीं करते. ठीक है. हमें वी गेट ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 leads a day from different resources that we have, and we close about 2 to 4 sales a day. तो इसके लिए ऑफ कोर्स हमारा जो चंक जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें उसके लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है. सो जब प्रोजेक्ट क्लोज होने वाला होता है या क्लाइंट को आपने भेज दिया प्रपोजल और क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया, उस केस के अंदर फिर हम क्या करते हैं कि हम उन ग्रुप्स के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ऐड कर देते हैं. और जो सेल्स का बंदा होता है, हमने पूरे KPIs बनाए हुए हैं उसके. तो सेल्स का बंदा जो है वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर प्रोजेक्ट मिल गया है उसको एक तो कम्युनिकेट करता है ओवर द बेस कैम्प. बेस कैम्प में जाके उसकी एक थ्रेड क्रिएट करेगा पूरी की पूरी स्पेक्स की कि जितनी भी क्लाइंट से बात हुई होती है उस सारी डिस्कशन को समराइज करके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को समराइज करके बेस कैम्प के अंदर रख देगा वो, और उसको एक्सप्लेन कर देगा जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, जितना समरी है सारी वहाँ पे, और उसको समझा देगा, टाइमलाइन बता देगा, हर चीज़ बता देगा. और अगर बेस कैम्प के अंदर या कहीं आउटसाइड आप लोग जो भी अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो POC होता है उसको टेकअप करता है, और टेकअप करने के बाद उसको जो है वो क्लाइंट के साथ सिंक कॉल करते हैं ये, और क्लाइंट को बताते हैं कि आई एम योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. फिर होता ये है कि वो एक दफ़ा सेल्स वाले बंदे से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चला गया ओवर द स्काइप और मे बी डिस्कॉर्ड एंड द बेस कैम्प, तो फिर सेल्स का बंदा ही कैन ऑप्ट आउट. और फिर जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया तो उसके अंदर वी हैव डिफरेंट थ्रेड्स जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो जाके जो अकाउंटेंट होता है उसे रिक्वेस्ट करता है, और हमने एक थ्रेड्स बनाई हुई है ओवर द बेस कैम्प कि इसकी इनवॉइस इतनी जनरेट कर दो, इसकी इतनी इनवॉइस जनरेट कर दो. तो जो अकाउंटेंट होता है या बिजनेस ओनर अगर उसने खुद इनवॉइसिंग करनी है तो वो खुद जाके अपने पोर्टल्स में से जाके क्लाइंट को इनवॉइस ही करते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का ज़्यादातर एक्सेस नहीं दे सकते. तो वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, वो इनवॉइस भेजते हैं और क्लाइंट को इंटीमेट कर देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट हो चुका हुआ है, यू कैन पे फॉर द माइलस्टोन और द प्रोजेक्ट. तो दैट्स हाउ द स्लोली जो आपकी जो सिंक है बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेल्स पीपल एंड द डेवलपर्स इटसेल्फ, तो वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं. सही, नाइस. अच्छा, एक है कि जो हमारे मोस्टली जो सुनने वाले हैं और ये बहुत सारे न्यूबी भी देखते हैं और न्यूबी बहुत सारे इस फील्ड में आ रहे हैं. सो मैं आपसे अगर पर्सनली पूछ लूँ कि अगर आज के दिन 2024 में आप स्टार्ट कर लेते अपना करियर एज अ सेल्स में, तो आप क्या स्टेप ले लेते ताकि जो आपको पता है कि कैसे लेने ये सारी चीजें, ताकि एक नया बंदा अभी आ रहा है एज अ सेल्स मैन, एज अ सेल पर्सन, अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए कौन से ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स है ताकि वो ले ले, ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए, अगर आप आज के डेट स्टार्ट कर लेते. जी. तो जो फाइन डिपेंड करता है फाइन लाइनर हैं या बॉटम लाइनर हैं. जो बॉटम लाइनर्स होते हैं वो लोग बस काम शुरू कर लेते हैं और फिर कहते हैं वो ये हो गया वो हो गया.
और फिर मुसीबत आ गई, काम बंद हो गया। जो फाइन लर्नर होते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप फाइन लर्नर बने। वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलते हैं। सो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि आपकी डिलीवरी कैसे मैनेज होगी। अगर आप मेरे से पूछें कि आप जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको करते हैं, तो मैं डिलीवरी इटसेल्फ को करता हूँ। कि मेरे लिए अगर मैंने क्लाइंट को वो वैल्यू क्रिएट नहीं की, तो मेरे सेल्स का जो बर्डन है वो और बढ़ जाएगा, और क्लाइंट्स आने पड़ेंगे क्योंकि क्लाइंट रिटेन नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी डिलीवरी को सोचना है कि मैंने डिलीवरी कैसे करनी है। हु इज़ गोइंग टू डिलीवर द वर्क, व्हाट आर द टर्म्स। क्या आप फ्रीलांसर्स से आपने राब्ते किए हैं? मोस्टली होता ही है कि अदर फ्रीलांसर्स स्टक होते हैं। तो मैंने जो पहला प्रोजेक्ट किया था उसके अंदर मैंने फ्रीलांसर को हायर नहीं किया था, मैंने एजेंसी को हायर किया था। ठीक है, सो यू कैन इवन चार्ज डबल द प्राइस फ्रॉम द क्लाइंट। फॉर एग्जांपल, यू कैन चार्ज $20 an hour to the client, and you can pay $10 an hour to an agency to get the work done. ठीक है, एंड दिस वे यू वुड नो कि यार एजेंसी को मैंने काम दिया है, तो वो उसकी डिलीवरी अच्छी होगी, वो अपनी कमिटमेंट्स को मीट करेंगे। फ्रीलांसर तो कह सकता है कि यार वो मेरा सर में दर्द हो गया था, मुझे बुखार हो गया था, आज मुझे छुट्टी जल्दी नहीं मिली, आज मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ गई। सो मेरा मशवरा ये है कि जो अगर आपने हायर करना है तो फ्रीलांसर्स को हायर ना करें। आप एजेंसी ओनर्स को या एजेंसीज को हायर कर लें एट लार्जर मनी, जस्ट फॉर द रिलायबिलिटी से, या अपने पास रिसोर्सेज खुद आपके पास एक दो खुद हायर कर। इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो आपके पास होनी चाहिए, इतने पैसे तो होने चाहिए, 10-15 लाख या 5-10 लाख, कि आप ये वाले जो बंदे हैं, फॉर एग्जांपल 2 वर्डप्रेस के डेवलपर, या 1 वर्डप्रेस का डेवलपर, या शॉपिफाई का डेवलपर, या एसईओ का बंदा आपने हायर किया हुआ है अपने पास, और फिर आई विल जस्ट गो हेड एंड डू लॉट ऑफ सेल्स। जब मुझे पता लग गया कि मेरी डिलीवरी मैनेज है या हो जाएगी, ठीक है, तो फिर मैं आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। सेट कल्चर को ख़त्म करें जहाँ पे आपकी टीम स्टक है, जो जंप इन एंड ट्राई टू फिक्स एंड देन गो अप। आप सेल्स करी जाएं, फिर आपको पता है कि डेवलपर आपका हायर हो गया, एंड स्लोली बिल्ड द टीम फ्रॉम देयर। और इसको हमने बहुत दफ़ा किया हुआ। सो 2020 के अंदर मैंने आपको बताया, 2019 में हमारी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई थी, 2020 के जून के अंदर हमने दोबारा काम शुरू किया। सॉफ्टवेयर प्रो जो है वो बॉन्ड हुआ था 2020 जून के अंदर, अच्छा, शॉपिफाई प्रो भी। तो हमने विद इन 1.25 ईयर्स हमने $1 मिलियन को हिट किया था। ग्रेट। और वो विद 20 रिसोर्सेस। और वो ज़्यादातर उसके अंदर सेल्स के बंदे थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे, और सारी की सारी लाइक 80% ऑफ द डिलीवरी हम आउटसोर्स कर रहे थे to other companies. So I think if I have to start again, I'll make sure कि डिलीवरी बहुत अच्छी है, और डिलीवरी अगर मुझे कंफर्म हो गया, मैं अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ कर लिए हैं, तो फिर मैं सेल्स के पीछे लपट जाऊंगा, और आई विल डू लॉट ऑफ सेल्स। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मतलब इसका जो समराइज मैं करूँ, अगर आपका प्रोडक्ट फिजिकली है या सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है ना, तो अगर आपकी डिलीवरी है और आपको पता है कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो फिर सेल्स आई थिंक इजी है। सेल्स का मसला नहीं है, क्लाइंट हर जगह है, हर जगह मसले है, उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, अपनी अपनी सर्विसेज को इतना वैल्यूएबल बनाएं। जस्ट इमेजिन कि आप कतर एयरवेज से दोहा जा रहे हैं, दोहा से आगे जा रहे हैं, तो वो कई दफ़ा ना वो अपने घुटने टेक देते हैं और आपके साथ इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, आपको अच्छा एम्बियंस देते हैं। आप जब उनसे बात करेंगे तो बड़ी अच्छी सी ग्रीटिंग देते हैं, आपको मज़ा आता है, यार मैं किसी अच्छी जगह पे फिर रहा हूँ, अच्छा एम्बियंस है, अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है, अच्छी अच्छी तरह लोग बात कर रहे हैं, टाइमली मेरी हर चीज़ हो रही है, कोई चीज़ मिस मैनेज नहीं है। जस्ट ट्राई टू क्रिएट दैट सच एनवायरनमेंट फॉर द क्लाइंट्स कि वो फील करे कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है इन लोगों के साथ काम करने का, पैसे भी मुनासिब है, हर चीज़ है। तो जब उसको वैल्यू मिलेगी तो वो रिटेन भी करेगा, और फिर आप सेल्स बढ़ाई जाएं, मेकिंग श्योर कि आपका ये वाला सिस्टम ठीक है। नाइस। अच्छा, एक चीज़ के जो बिस चैनल आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, और आप लोग भी जो यूज़ कर रहे हैं सेल्स के लिए, क्योंकि अब स्टार्ट में मोस्टली लोग गूगल पीपीसी इज़ एक्सपेंसिव, टू मच एक्सपेंसिव, तो कौन से चैनल्स है जो आप रिकमेंड करते हैं कि स्टार्टिंग के लिए और ग्रोइंग के लिए सेल्स चैनल, जहाँ पर हाई टिकट क्लाइंट, चाहे वो ई कॉमर्स सर्विसेज है जो हमारी सर्विसेज है, या आईटी रिलेटेड सर्विसेज है, उसके लिए आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट। देखिए, हाई टिकट जो है ना वो हाई ट्रस्ट के ऊपर बनता है। ठीक है, हाई कैन यू टिकट कहने ब्रांड? से, हाँ गुड, इसके लिए हाई टिकट के लिए आपको अच्छी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। वुड यू स्पेंड probably 5 million to a kid sitting at probably Upwork? No, आप अपने 5 million निकालने हैं, which is approximately
$17,000. تو آپ اپنی پراپرلی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے کہ یار یہ بندہ کیا ہے, اس کی کمپنی کیا ہے, پیچھے ٹریک ریکارڈ کیا ہے, ساری چیزیں. تو اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو اچھا سا برانڈ بنانا پڑے گا. سیکنڈلی یہ کہ آپ کو خود بھی ایز این اتھارٹی ایمرج ہونا پڑے گا ان یور ایریا آف ایکسپرٹیز. سو اگر آپ امیزون مینجمنٹ کر رہے ہیں تو آپ امیزون کے ایکسپرٹ بنیں گے. یو شوڈ ہیو اے لاٹ آف گڈ, بی اے لیڈر, بی اے کریڈیبل پرسن, بی این اتھارٹی. اور آپ کی پروفائل پہ لکھا ہو لیٹس سے وی اسٹارٹ ود لنکڈ ان, تو یو آر این امیزون گروتھ ایکسپرٹ, ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اندر جب آپ اپنی پروفائل آپٹیمائز کر لیں گے اور ساری اچھی چیزیں وہاں پہ لکھیں گے اور تھوڑے بہت اسٹارٹس لکھیں گے کہ آئی ہیلپ لائک 100+ برانڈس ٹو گرو 300% اور وٹ ایور, تو پھر آپ along with let's say linked helper and LinkedIn sales navigator, آپ وہاں پہ اس کے فنلس کو چلا سکتے ہیں. جب آپ اس کے فنلس کو چلائیں گے کہ پہلے فرسٹ ڈگری کنیکشن ریکویسٹ بھیجیں گے, پھر وہ فرسٹ ڈگری میں آئیں گے تو آٹومیٹکلی ان کو میسیجز جائیں گے اور اچھے سے ٹیمپلیٹس بنا کے کہ I'm interested in growing your Amazon store to 200% or 300%, and I've done that for XYZ clients in your area. اس طرح کا اچھا سا میسج بنا کے اس کو بھیجیں گے تو آپ کو وہاں سے انٹریکشن آنی شروع ہو جائے گی. سو LinkedIn از اے گڈ سورس. ایون مارکیٹنگ از another cheaper source جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں یوزنگ اپولو یا انسٹنٹلی یا اس طرح کے اور ٹولس ہیں یا سیلس فورس ہے. سملرلی میں نے آپ کو اپورک کا بتا دیا. On the meanwhile, at the parallel, you should work on the search engine optimization as well. کہ جس کے اندر یو نیور نو کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کی برانڈنگ اچھی ہے اور آپ لوکل ایریا پہ رینک ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے $1,00,000 کا آپ کو ایسی پروجیکٹ آ جائے اور ون گڈ ڈے. بٹ آل آف دیٹ کمز ود کیس اسٹڈیز. یو ہیو ٹو بلڈ گڈ کیس اسٹڈیز ٹو کلوز ہائی ٹکٹ کلائنٹس. صحیح صحیح. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتا دیا کہ پہلے کلائنٹ کے ساتھ لنکڈن پر ہے یا اپنی پریزنس بنا لو, اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کرو, برانڈنگ کرو, اپنے سروس کے بارے میں بات کرو, پھر لوگوں کو ریلیشن از اے ہیومن اپروچ کرو, ریلیشن بناؤ, پھر نرچرنگ کرو, پھر بعد میں آپ اس کے اوپر سیلنگ کرو. اچھا نیکسٹ جو میرا کوشچن ہے, 2-3 کوشچن ہی میں لوں گا کیونکہ ٹائم میں نے آپ کا زیادہ لیا آج. اچھا ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پرائز کو کیسے انکریز کرے. جو ایگزسٹنگ کلائنٹ ہے ایک اس کے ساتھ ایک ریلیشن بن گیا ہے لیکن ابھی انفلیشن بڑھ گئی, کاسٹنگ بڑھ گئی, سب کچھ, تو پرائز کیسے انکریز کرے اور کیسے. اس بھائی صاحب کا بھی ایک کویشچن ہے کہ اور اسٹارٹ سے ہی ایک تو ہائی ٹکٹ کلائنٹ کا آپ نے بتا دیا, لیکن جو ایگزسٹنگ کلائنٹ ہے, جو ریکرنگ کلائنٹ ہے, جو سالوں سے چلتے آ رہے ہیں, تو اس کے لیے پرائز کیسے انکریز کر سکتے ہیں. واٹ از دا رائٹ اپروچ ٹو انکریز the services price which you are giving to any of client. دیکھیں پیسے آپ کسی کو زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ Because of value, because ٹھیک ہے. سو ایسے انکریز نہیں آپ کر سکتے. دا فرسٹ تھنگ کہ اگر آپ یہ کوئی $100 چارج کر رہا ہے, کوئی $250 چارج کر رہا ہے, کوئی $50 چارج کر رہا ہے, دیٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن دا ویلیو اینڈ ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر. سو پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ نہیں ہیں. لیٹس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ویلیو بھی دے رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, I would really suggest کہ اگر آپ کی ایون پاکستانی پروفائل ہے and you are charging $15 to $25 an hour, try to convert those clients into recurring clients. Instead of, if you ask me, I will not ask those clients کہ اب آپ مجھے $35 per hour دیں یا $50 an hour دیں. میں فل ٹائم ہائر ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ول نو کہ یار میری سیلس کی کاسٹ بچ رہی ہیں اور مجھے مہینے کے لیٹس سے $15 پر آور ہے, $15 an hour کا 160 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آلموسٹ $2,400 بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آئی وڈ رادر ٹیک دوز فور $2,400 at $15 an hour rather than I will increase my cost to $50 an hour اور پھر میں ون آف پروجیکٹ لے کے بھاگ جاؤں گا. سو I will be creating more ease to the customers with the retainers and retention clients, ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے اگر آپ جائیں گے اور اینڈ دین پھر ہوگا یہ کہ جو آپ نے ڈیولپر اپنے پاس ہائر کیا ہوا ہے تو اس کو بھی لائک اس کی جاب سیفٹی بھی ہوگی, نئے آپ کو سیلس بھی نہیں کرنی پڑیں گی. تو میرا پرسنل مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو آورلی ریٹس ہیں اگر تو بہت ہی کم ہیں
تو پھر آپ کو طریقے سے اس کو یو کین ٹیل کہ دیر از این انفلیشن اینڈ پرابلی 10-15% یو کین ریکویسٹ ٹو ریز. ادروائز آئی وڈ سجیسٹ کہ ان کو کنورٹ کر دیں انٹو ریٹینر کلائنٹس کہ میں آپ کے لیے 40 آورس پر ویک یا 40 آورس بائی ویکلی یا 40 آورس منتھلی آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ کو میں اتنے پیسے اگر آپ چارج کروں گا ایون لیسر پرائس. تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ ویسے 2400 بنتے ہیں تو میں آپ سے $2,000 پر منتھ لے لوں گا. would that be good for you for one full Shopify developer? I think a lot of clients would agree to that. صحیح صحیح. اچھا لاسٹ 3 کویشچن. ایک میرا کویشچن ہے آپ سے, اگر آپ یو کین شیئر کہ فار ایگزامپل آپ ایک تو آپ سافٹ ویئر پرو جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے یہ آپ چلا رہے ہیں, اور پھر بہت اچھی ریونیو 7 فگر ایجنسی ہے, تو انویسٹمنٹ کے لیے آپ کیا کرتے ہو, اور وینچر میں انویسٹمنٹ کرتے ہو یا نہیں, فار سیکنڈ انکم اسٹریم, فار پیسو انکم اسٹریم, اس کے لیے وٹ از یور اپروچ؟ ڈپینڈ کہ آپ کا یو ایس کے اندر کتنا ہارڈ ڈلتا ہے. سو اگر آپ کا یو ایس کے اندر پریزنس ہے اور آپ وہاں پہ لوکل ہیں, ہمارے تو وہاں پہ آفیسز ہیں, تو آپ سین کے جو بیسٹ ریٹرن آتا ہے وہ اسٹاکس کے, یو ایس کے اسٹاکس جو اچھی کمپنیز کے اسٹاکس ہیں وہ آپ بائی کر لیں, انویسٹ منی اوور دیئر. اگر آپ کا یو ایس میں سے ہاتھ نہیں پڑ رہا تو دیر آر لاٹ آف ایونیوز جس کے اندر آپ ای کامرس کے جو ایسیٹس ہیں فرام ٹرسٹڈ سورسز ود گڈ ایگریمنٹس آپ ان کو بھی بائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے, آئی وڈ ریئلی سجیسٹ کہ ری انویسٹنگ انسٹیڈ آف لائک یو نو putting your $50,000 to someone hand, I would suggest کہ وہ $50,000 ایسا ایسا اپنی ہی کمپنی کے اندر انویسٹ کریں اور آپ بڑے ہو جائیں. I really think کہ ہم لوگ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں, ڈی فوکس ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہم اسی کمپنی سے اسی ماڈل سے آپ زیادہ کما سکتے ہیں. ویسے آپ کے اپر کی پروفائل سے اور نہیں نکلتے تو پھر آپ پارٹنر کر سکتے ہیں اور اپر کی پروفائل سے انڈر ایگریمنٹس, اور یو ہیو دا روم ٹو انویسٹ اے لاٹ ایون ان دس نیش. اور یہاں سے جو پیسے آتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کا ریٹرن بھی بہت اچھا ہوتا ہے. So why not reinvesting back to the same company and grow bigger? We have 130 employees. تو imagine کہ مجھے کتنا ری انویسٹ کرنا پڑتا ہوگا back to the company. And I have like I have to take decision کہ میں اس کو باہر پیسے لگا رہا ہوں یا اپنی کمپنی میں. So I would keep a balance and I'll probably invest more in my company and make my company bigger from so scalability کیا ہوتی ہے کہ آپ کو let's say $3,000 بچے ہیں $10,000 میں سے, تو اب میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو $20,000 کے ریونیو پہ لے جاؤں. اگر میں $20,000 کے ریونیو پہ لے گیا تو مجھے $6,000 بچیں گے, ٹھیک ہے. میں اور پیسے لگاؤں $30,000 کے ریونیو پہ لے جاؤں تو مجھے $9,000 بچ سکتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ سوچیں گے آپ اپنی ہی کمپنی سے جو پیسے کما سکتے ہیں, تو why investing to so many other places. ایگزیکٹلی, گریٹ پوائنٹ, گریٹ پوائنٹ. اچھا ایک 2-3 ہے, پھر کراچی کے ماسٹر کلاس پر آئیں گے کہ اس کا کیا سینیریو ہے. ایک تو یہ ہے کہ کس کو فالو کریں سیلس کے لیے, کون سے ایسے مینٹور یا یوٹیوبر یا انفلوئنسر انٹرنیشنلی یا ڈومیسٹکلی کہ جس سے بندہ فالو کرے, اور اس سے ایک تو آپ کا جو گروپ ہے 7 فگر کا وہ تو ہم فالو کرتے رہتے ہیں, اور آپ لوگ کا آئی تھنک ایک بوٹ کیمپ بھی چل رہا ہے جس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. آئی تھنک آپ کا پارٹنر ہے یا جو میں اس کی پوسٹنگ وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں, آئی فارگیٹ ہز نیم. سو یہ ہو گیا. پھر کچھ بکس ریکمینڈ کریں آپ سیلس کے حوالے سے کہ جو بندہ پڑھ لے. کچھ تو میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے, میں بھی دکھاؤں. جی پرفیکٹ. سو پہلے تو ماسٹر کلاس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. جتنی بھی کراچی کی کمیونٹی ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ آئی سم ٹائمز فیل کہ کراچی والے ہمارے پاس نہیں آتے اور ہم کراچی والوں کے پاس نہیں جاتے, بٹ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کراچی والے لاہور والوں سے آگے ہوتے ہیں ان ٹرمس آف انوویشن اینڈ ایڈوانسمنٹ. بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ کراچی کے اندر ہیں. بزنس بہت زیادہ لاہور میں ہے لیکن بڑی انڈسٹریز اور سارا چیزوں ہیڈ کوارٹرز کراچی کے اندر ہیں, اور آپ لوگوں کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا اٹس اے نان پروفٹ ایونٹ بائی دا وے. جو ہم ماسٹر کلاس کر رہے ہیں وی ڈو ناٹ میک پروفٹ ود دیٹ, ایون اف وی میک اینی پروفٹ تو ہم ری انویسٹ کر دیں گے انٹو دا چیریٹی. تو ہم لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جتنی بھی فری لانسرز ہیں وہ اپنے کیریئر کو ایڈوانسمنٹ لے کے آئیں, اس کے اندر یہ پروفیشنلز ہیں اس میں بہتری لے کے آئیں, اور ہم آپ کو تھوڑا سا ہائی لیول فیڈ بیک دیں گے. ماسٹر کلاس کریں گے 3.5-4 گھنٹے کی,
تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک کوئکلی انجیکشن مل سکے کہ یار میں اب آپ اس اسٹیج سے میں آگے کیسے جا سکتا ہوں. سو ایک تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ 10 سے 15 کمیونٹی ممبرس 20 کمیونٹی ممبرس جو کراچی میں آپ کے ہیں ان کو پنگ کریں. اگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ جو ہمارا ماسٹر کلاس کا سائن اپ کا لنک ہے وہ بھی کامنٹس کے اندر شیئر کر دیں. میں کر لوں گا وہ. جی, تو وہ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی کمیونٹی کے اندر کراچی کے اندر ہم نے کافی زیادہ کام کیا پنجاب کے اندر, کراچی یا سندھ کے اندر بھی ایک آواز لگ جائے گی. سو ایک تو یہ میری گزارش ہے کہ جس کے اندر میں سیلس کے چینلز کو تھوڑا سا مزید کھول کے آپ کو بتاؤں گا, سسٹمز کے بارے میں بتاؤں گا, کچھ لیگل فارمیشنز اور کمپلائنسز ہوتی ہیں جو آپ لوگ غلطی کرتے ہیں میں اس کے بارے میں بتاؤں گا, آپ کی پریزنس کے بارے میں بتاؤں گا. جو آج چیزیں ڈسکس ہوئیں اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے. تو ڈو ناٹ مس دیٹ. اور یہ اس طرح کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے دیٹس ویری ایکسپینسو. اور اگر آپ مجھے ویسے 1-on-1 لے کے جائیں گے تو میں آپ سے پیسے چارج کروں گا, لیکن وہاں پہ اب میں آ رہا ہوں اور اس کائنڈ آف فری آف کاسٹ فار یو گائز. آپ ہائی ٹی ملے گی آپ کو وہاں پہ اپنے ہی پیسوں میں سے. سو کائنڈ آف فری آف کاسٹ فار یو گائز, تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ہم آپ کے پراؤڈلی مہمان بھی ہیں, تو مہمانوں کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں اچھے طریقے سے ہوسٹ کریں. سیکنڈلی یہ کہ جو بکس کا انہوں نے کہا, سو ایک بک ہے کوئکلی, ایک تو میری اپنی لانچ ہونے والی ہے, آج میں اس کا PDF دیکھ رہا تھا, اٹس آلموسٹ ڈن. الحمد للہ کلین اپ بھی ہو گئی ہے, ڈیزائن بھی ہو گئی ہے. تو میں پرابلی کل یا پرسوں جا کے جو ہماری پرنٹنگ فیکٹریز ہوتی ہیں اس میں جا کے میں دے دوں گا انشاءاللہ. ایک ہفتے میں اس کا میرے سامنے اس کا نمونہ آ جائے گا, اور پھر اگر وہ ٹھیک نکل آئی تو پھر ہم مزید 2 ہفتے اور لگیں گے, اینڈ ول ہیو اباؤٹ 1000 کاپیز. تو اس کو میں پھر لائیو کر دوں گا, اینڈ یو گائز کین ایکچولی پرچیز اٹ. ایک تو میری بک بھی آ رہی ہے, دوسرا یہ کہ جاش 7 فگر ایجنسی روڈ میپ, جاش نیلسن, اور اس کی بھی کمیونٹی ہے, اس کی یوٹیوب ہے, اس کو فالو کریں. میرا بھی ایک یوٹیوب کا چینل ہے 7 فگر ایجنسی مائنڈ سیٹ بائی حامد. اس کے اندر کافی زیادہ میرے اپنے انٹرویو سیشنز پڑے ہوئے ہیں, اس کو بھی آپ جا کے دیکھیں. الیکس ہرموزی ہے, اس کو جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پھر 7 فگر ایجنسی مائنڈ سیٹ کے اندر جو ہماری کمیونٹی ہے بائی حامد محمود, اس کے اندر آپ جائیں گے فیچرڈ پوسٹ کے اندر, تو آپ کو ایک پوسٹ ملے گی 50 بکس. وہ اتنی بڑی لسٹ ہے, اتنی مزے کی لسٹ ہے کہ آپ اس کو, ابھی میں نے کوشچن دیکھے تھے کہ بک اینڈ پیپل ٹو فالو, تو وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ریسورسز مل جائیں گے جو بھی آپ لوگوں کی کوشچنس ہیں. جتنی بھی فیچرڈ پوسٹ ہیں ہماری 7 فگر ایجنسی مائنڈ سیٹ بائی حامد کی کمیونٹی کی, وہ اس کو جا کے آپ لوگ اس کو پڑھیں. اور اگر کسی کو ایگریمنٹس چاہیے یا ہماری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس میں ہم آپ سے ریسورسز بھی شیئر کریں, وی ہیو اے موومنٹ کال ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن موومنٹ آف پاکستان. اگر آپ ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہم لوگ بہت سارے ریسورسز اور گائیڈس جو ہیں وہ ہم آپ کو ایز اے کمیونٹی ممبر, ایز اے سرٹیفائڈ ممبر, ہم آپ کو وہ فری آف کاسٹ ریسورسز بھی دیتے جائیں گے, جس میں آپ کے کانٹریکٹس بھی ہو سکتے ہیں, جس میں آپ کے NDAs بھی ہو سکتے ہیں, جس میں اور ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ایکچولی get in touch with a lot of other mentors as a part of the community as well. اور جو یہ legendun.com ہے وہ ہمارے پیڈ بوٹ کیمپ ہے, دیٹس پریٹی ایکسپینسو. لائک اس کی جو رینج ہے وہ کم از کم $1,500 سے $2,000 کی ہوتی ہے, اور 3 months کا وہ بوٹ کیمپ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہم بہت زیادہ ایکسپلینیشن سے بتاتے ہیں. ایکچولی آپ کو فنکشنل کر دیتے ہیں کہ آپ اس معاملے کے اندر یا اس چینل کے اندر آپ ہر چینل کے اندر آپ فنکشنل ہو جائیں. یو شوڈ اسٹارٹ میکنگ منی ود دیٹ. جی. اچھا, جو آپ کے جو ایک تو ماسٹر کلاس تو فیس بک کے اوپر ہے, لیکن باقی جو آپ کی کمیونٹیز ہے, آپ کی کورسز, جو دوسری آپ نے کمیونٹی بتائی جس میں NDA وغیرہ آپ لوگوں کو دیتے ہو, اس کا تھوڑا سا وہ کہاں سے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں, وہ مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے. ویب جی سائٹ پر ہے یا گروپ میں ہے, کہاں پر ہے وہ ریسورسز؟ وہ میں آپ کے ساتھ بھی کامنٹ میں شیئر کر دیتا ہوں کال کے. اوکے, تھینک یو. اچھا, اگر ٹائم ہے تو 2-3 سوال لے لیں کامنٹ سیکشن سے. کوئکلی ایک سوال لے لیتے ہیں ہم, اچھا, کیونکہ ایک ٹائم ہو سوال گیا. ہے, پھر میں اچھا سوال دیکھوں گا. اچھا, یہ اچھا سوال ہے, اس کی بات بھی کافی بہت فورس کر دیتے ہو آپ بھی. ایتھکس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنے دیں گے, وہ بھی ایک سیشن ہے, وہ بھی ہم نے آئی تھنک آپ نے مینشن نہیں کیا. ماسٹر کلاس کے بعد جو سیشن ہے جھوٹ نہیں بولنے دیں گے, بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. ہاں سو بیسیکلی جو فری لانسرز ہوتے ہیں یا جتنے بھی پروفیشنل ہماری کمیونٹی ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہماری IT کمیونٹی ایک ایگزامپل بن جائے باقی ساری کمیونٹیز کے لیے, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے, چاہے وہ لا ہے, جو بھی ہے. سو ہائی لیول میں آپ کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ بھی PDF کا شیئر کروں گا کہ فری لانسرز کو کن کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے, پوٹینشلی اوور کمٹ نہ کریں,
اوور ریٹ نہ کریں. جو کام نہیں آتا اسٹریٹ اوے کہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, یہ میری کرائٹیریا میں نہیں آتا, یہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. اوور کمٹ بھی نہ کریں کہ میں تو یس 4 دن کے اندر کام مکا دوں گا, آپ کو پتہ ہے کہ 10 دن کا کام ہے. ٹھیک ہے, ایک جگہ آتا ہے کہ صرف کو یونجیول کے جو سچ نجات دلاتا ہے, جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. ایٹ اینی پوائنٹ کلائنٹ کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں, اس سے نقصان ہوتا ہے. ٹرسٹ جاتا ہے اور ٹرسٹ جانے کی وجہ سے آپ کا کلائنٹ بھی چلا جاتا ہے. ایمانداری کے ساتھ جسٹ تھنک اباؤٹ کہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن ہم ایماندار شخص کے ساتھ کام کرنا کو پسند کرتے ہیں. تو آپ کا کلائنٹ بھی ایماندار شخص کے ساتھ کام کرنے کو پسند کرتا ہے. تو آپ کلائنٹ کے بزنس کو اپنا بزنس سمجھیں اور خیر خواہی کی نیت کے ساتھ اس کو آپ اس کے ساتھ کام کریں کہ یار میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو میں نے اس کے پیسے نچوڑنے نہیں ہیں بلکہ میں نے اس کو فائدہ پہنچانا. اور جب آپ اس کو فائدہ پہنچانے کی نیت کے ساتھ اس کے ساتھ کام کریں گے, he will feel that, he will retain you for more time, and then he will probably give you more work as well, and he will trust you, and you'll build a good relationship as well. تو آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے کہ ایک ہی باری میں بس کلائنٹ آ گیا اس کو کھا کھو کے نکال دو, بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے 5 سال 10 سال 20 سال اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں, اس کے ساتھ اچھے گیسچر کے ساتھ کام کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں, پروفیشنلی آئیں. کبھی انوائس پے نہیں کرتا ٹائملی تو آپ اس کو پروفیشنلی اچھے طریقے سے ریمائنڈ کرواتے رہیں. بدتمیزی نہیں کرنی ہے, ان پروفیشنل نہیں ہونا اس کے ساتھ. اور جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کو آپ ایسے کریں کہ آپ کی جو ٹائم ہے وہ میٹ ہو, اور جس آپ کے ساتھ آپ سے سب سے مشکل کام یہ ہونا چاہیے کہ یس نکلوانا یا ٹائم کا نکلوانا. تو آپ جس ٹائم پہ جا رہے ہیں آپ اسی ٹائم پہ ہی جائیں. اگر آپ نے کسی چیز کو یس کر دیا تو پھر نو میٹر واٹ آپ اس کو ڈلیور بھی کریں. دیٹس ویری ہائی لیول. میں نے اس پہ پورا 1 آور کا سیشن کیا تھا, وہ بھی میں انشاءاللہ ٹرائی کی کہیں سے لنک نکال کے آپ کو سینڈ کر دوں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو فار یور ٹائم, فار ویلیوبل انفارمیشن. تو آپ سب لوگوں سے جتنے بھی کراچی کے لوگ ہیں یا کراچی سے باہر بھی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے رشتہ دار, اس کے دوست, اس کے کولیگ کراچی میں رہتے ہیں, تو ان کو آپ مینشن کریں. اور سب سے میری یہی ایک ہے کہ آئی ول ہائیلی ریکمینڈ کہ ماسٹر کلاس لازمی جوائن کریں, اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا. تو ڈیٹ ذرا آپ کنفرم کر دیں, 4 مارچ یا 2 مارچ ہے آئی تھنک. 2 مارچ کو ہے, اراؤنڈ 11 AM ریجنٹ پلازا ہوٹل کے اندر. ہاں مس تو عطیہ ہیں وہ آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دیں گی, یا وسیع ہوگا ہمارے ساتھ لائیو ابھی. جی بس یہ میں کر دوں گا انشاءاللہ, لنکس بھی شیئر کر دوں گا اور باقی چیزوں کا بھی. تھینک یو حامد بھائی فار یور ٹائم اینڈ فار یور نالج. موسٹ ویلکم, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.